نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مطلب سوال کا یہ تھا کہ یا رسول اللہ، جب ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ ایسی علامت، ایسی نشانی جس سے پتہ چلے کہ یہ حقیقی مسلمان ہے اور یہ کامل مسلمان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی، فرمایا طیب الکلام، عمدہ کلام، پاکیزہ کلام۔ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ جب وہ تکلم کرتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو تلوار کی طرح اپنی زبان نہیں چلاتا، قینچی کی طرح اپنی زبان نہیں چلاتا کہ جو دل میں آیا وہ کہہ دیا، نہیں، بلکہ مسلمان کا کلام پاکیزہ ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے۔ پاکیزہ کلام، اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ پاکیزہ کلام، مسلمان اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کی صدا جاری ہوتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ مسلمان کا کلام ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ مسلمان اور جو کامل مومن ہے وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مسلمان کا کلام عمدہ اور پاکیزہ ہوتا ہے، یعنی مسلمان اگر مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے، کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اور جب کسی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو حسن اخلاق، اور گفتگو کرتے ہوئے وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ میرے سامنے کون ہے، مجھ سے بڑے ہیں، مؤدبانہ طریقے سے میں نے بات کرنی ہے، چھوٹے ہیں تو شفقت کا ہاتھ میں نے رکھنا ہے، پیار محبت کی گفتگو ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے مسلمان کی علامت بتائی، فرمایا طیب الکلام، پاکیزہ کلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، فرمایا کہ کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ اس صدقے اور خرچ سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک بندہ صدقہ کرتا ہے، کسی پر خرچ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو تکلیف بھی دیتا ہے، پہلے اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو تکلیف بھی دیتا ہے، پیچھے لوگوں کو بتاتا ہے، بار بار اس کو کہتا ہے کہ جی میں نے دیکھے فلاں پریشانی میں میں نے آپ کی مدد کی تھی۔ تو فرمایا کہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ ملے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ اور اللہ کے نبی نے مسلمان کی دوسری علامت فرمایا، یعنی کامل مسلمان کی، اطعام الطعام، وہ کھانا کھلاتا ہے، یعنی غریبوں کے لیے سہارا بنتا ہے، یتیموں کے لیے سہارا بنتا ہے، بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بنتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے اور یتیم کے سر پر شفقت اور محبت کا ہاتھ پھیرتا ہے، فرمایا وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جیسے کہ یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَىٰ۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فاقہ تھا، کئی دنوں سے فاقہ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے ہاں تشریف لے گئے، وہاں پر مزدوری کی، کمائی کی، پھر گھر تشریف لائے تو کچھ جو وغیرہ خرید کر لے آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 روٹیاں بنائی گھر کے لیے، کئی دنوں سے فاقہ، تو باہر سے دروازے پہ دستک ہوئی، جب جا کر دیکھا تو ایک یتیم ہے، ایک قیدی ہے،
ایک یتیم ہے اور ایک قیدی ہے اور ایک مسکین ہے، یہ تین بندے کھڑے ہیں اور جو ہے روٹی مانگ رہے ہیں۔ تو ان کے پاس جو روٹی پڑی ہوئی تھی کئی دنوں کا فاقہ بھی تھا، لیکن وہ روٹیاں اٹھائی، ایک روٹی جو ہے وہ مسکین کو پکڑائی، ایک روٹی یتیم کو پکڑائی اور ایک قیدی کو پکڑائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وحی نازل ہو گئی۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا یہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو، قیدی کو، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں، آپ اس کا کوئی بدلہ دیں، بدلہ تو اللہ دے گا۔ تو جب صحابی نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے کامل مومن کی علامتیں بتائی۔ ایک تو کامل مومن اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کامل مومن وہ ہوتا ہے جس سے کسی کو فائدہ ہو جائے، اپنے محلے میں کسی کو فائدہ ہو جائے، اپنے دوستوں میں کسی کو فائدہ ہو جائے، غریبوں یتیموں میں کسی کے لیے وہ سہارا بن جائے، کامل مومن اس کو کہتے ہیں۔